آج ہم آپ کو ٹونی کی گھر کی کہانی سنائیں گے جس نے اتنی محنت سے گھر بنایا۔ اس نے اپنے گھر کو بہت خوبصورت سے سجایا۔ وہ دیکھ کر اپنا گھر بہت خوش ہوئی کیونکہ اس نے خود محنت سے بنایا تھا۔ پہلے اس کے پاس گھر نہیں تھا۔ اس نے دن رات لگا کر گاؤں میں ایک آم کا باغ لگایا۔ ٹنی نے گاؤں میں ایک نکڑ پر چھوٹا سا آم کا ایک باغ لگایا تھا۔ ٹنی اپنے اس باغ سے بہت خوش تھی۔ آج کل اس کے باغ میں بھی آم کے پیڑوں کے ساتھ آم لگ چکے تھے۔ آج بہت تیز بارش ہے، کیا کروں؟ میں کیسے آم کے پیڑوں کے پاس جاؤں گی؟ کہیں میرے باغ میں کہیں فلڈ نہ آ جائے۔ پھر ٹنی اپنے آم کے باغوں میں جا کر پہنچتی ہے اور اسی طرح وہاں جنگل کے بہت سارے پکشی بھی آج بہت زیادہ بھوکے تھے۔ وہاں کالو دش کوا اپنے رانو کوی سے کہتا ہے، ارے رانو، ٹنی کے باغ میں آم کے پیڑوں کے ساتھ بڑے میٹھے آم لگ چکے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کیوں نہ جا کر اس کے آم اتارے جائیں اور جا کر منڈی جا کر بیچے جائیں۔ ارے ارے جی، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہے، آپ منڈی بیچنے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے ارے رانو، تمہیں کیا پتا ہے وہ آم کتنے میٹھے اور کتنے مہنگے ہیں؟ ارے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آم اتنے میٹھے اور اتنے بڑے ہیں؟ ہاں، پھر تو ہمیں بالکل جانا چاہیے اور میں آم کے پیڑوں پر چڑھ سکتی ہوں۔ میں آم اتار کر پھینکوں گی، آپ آگے سے بولے بڑھتے رہنا اور پھر منڈی جا کر بیچنا۔ ارے ہاں رانو، بالکل ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ آج تم تیار رہنا۔ ارے ارے رانو، آج تم کیا بنا رہی ہو؟ اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے دش کوے، میں آج آپ کے لیے کھچڑی بنا رہی ہوں، بڑی مزیدار کھچڑی۔ ارے ارے، بارش کے موسم میں اور کھچڑی! ارے کھچڑی کھا کے آج رات تو ہم پھر خوب کام کریں گے۔ رات ہوتے ہی کالو دش کوا ٹنی کے آم کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارے آم تو بڑے بڑے ہیں، مجھے لگتا ہے سارے نہیں اتارنے چاہیے، تھوڑے تھوڑے کر کر اتاروں گا اور منڈی جا کر بیچنے سے یہ ہوگا کہ ٹنی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے آم کے پیڑوں کے ساتھ کوئی آم بھی اتار رہا ہے۔ ارے رانو جلدی سے آ جاؤ، رانو جلدی سے آ جاؤ، آم کے پیڑ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رانو فوراً آ جاتی ہے۔ ارے رانو جلدی سے، ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، جلدی سے تم پیڑ پر چڑھ جاؤ اور آم اتارنا شروع کر دو، اور پھر آم اتارتے ہی ہم فوراً اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے۔ رانو فوراً آم کے پیڑ پر چڑھ جاتی ہے اور وہاں سے آم اتارنے لگتی ہے۔ ارے کالو دش کوے، تم تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آم تو بہت میٹھے اور بہت ہی بڑے ہیں۔ ارے رانو، تم آم میٹھے اور ان کو گنتی رہو گی، جلدی سے اتارو، ہمیں گھر بھی جانا ہے، کہیں کوئی ہمیں دیکھ ہی نہ لے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ارے کالو، اب آم کے پیڑ پہ آ ہی گئے ہو، اب اتنا ڈرتا ہی کیوں ہے؟ ارے تم نے ابھی یہ جا کر منڈی بھی ڈالنے ہیں۔ ارے منڈی تو میں لے ہی جاؤں گا، لیکن یہاں پر آم کے پیڑوں کے ساتھ اتارتے دیکھ لیا تو پھر تو بہت بڑا ہی پرابلم ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تم باتیں کم کرو اور آم اتارنا شروع کرو۔ پھر رانو اور آلو دش کوے نے بہت سارے آم کے پیڑوں سے آم اتار چکے تھے۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے۔ کالو دش کوا آموں کو لے کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگلی صبح جب ٹنی اپنے باغ میں آتی ہے، ارے ارے، مجھے لگتا ہے میرے آم کے پیڑوں کے ساتھ کسی نے رات کو آم اتارے ہوئے ہیں۔ کل تو میرے آم کے پیڑ تو بڑے بڑے لگ رہے تھے، آج تو یہ ہلکے پھلکے لگ رہے ہیں جیسے کسی نے آم اتارے ہو۔ ارے کیا پتا میں نے صحیح سے نہ دیکھے ہوں، شاید وہ اتنے ہی لگے ہوں، لیکن یہ نیچے اتنے زیادہ پتے بھی گرے ہوئے ہیں اور اس پیڑ کے ساتھ تو بالکل کم آم رہ گئے ہیں۔ ارے میں تو ویسے ہی شک کر رہی ہوں،
رات کو کون آ سکتا ہے میرے آم اتارنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے رات کو تیز ہوا چلی ہے جس کی وجہ سے آموں سے کچھ پتے نیچے گر گئے ہیں۔ ارے میں ویسے ہی لوگوں پہ شک کر رہی ہوں، میرے آم کے پیڑوں کے ساتھ آم تو بڑے بڑے ہیں۔ چلو مجھے تو بہت خوشی ہے، اب میرے آم پک گئے ہیں، میں ان کو جلدی جا کر منڈی بیچوں گی، یہ مجھے بہت زیادہ منافع دیں گے، میں نے ان کے ساتھ بہت محنت کی ہے۔ ہر دن اور ہر صبح گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی ٹنی اپنے باغ میں آتی اسے اپنے باغ کے آم کم کم دکھائی دیتے۔ ارے اب میرا شک بالکل یقین میں بدل چکا ہے، میرے آموں کے ساتھ سے کوئی پیڑوں سے کوئی آم ضرور اتار رہا ہے۔ دیکھو کتنے کم آم ہو گئے ہیں، میں نے تو ابھی تک ایک آم بھی منڈی پہ نہیں لے کر گئی، ابھی مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا یہ رات کو میرے آم کون اتارتا ہے۔ ٹنی جب اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اس نے کالو دش کوے کو اپنے آم ریڑی پر رکھے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ ارے مجھے لگتا ہے یہ میرے ہی آم ہے۔ کالو دش کوا مین روڈ کے کنارے پر وہ بڑی ہوئی آموں کی ریڑی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ٹنی بھی اسے دیکھ لیتی ہے۔ یہ تو میرے ہی آم لگتے ہیں، مجھے اب کالو دش کوے سے بات کرنی چاہیے، میں نے آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑ ہی لیا ہے۔ یہ کالو دش کوا تو میری بات بالکل نہیں مانے گا، مجھے جنگل کی چیل کو بتانا چاہیے۔ اگلی رات گزرنے کے بعد ٹنی چیل کے پاس جاتی ہے۔ ارے ٹنی کیا ہوا ہے، صبح ہی صبح کیوں تشریف لائی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ چیل ٹنی رانو کو بتاتی ہے، ارے ارے بادشاہ جی، میرا باغ اتنی محنت سے لگایا تھا اور اس کالو دش کوے نے روز میرے آم جا کر منڈی میں بیچ رہا ہے، میں نے ابھی تک اپنے پیڑوں کے ساتھ ایک آم بھی نہیں اتارا اور اس نے میرے سارے آم اتار لیے ہیں، اب میں غریب پکشی کیا کروں؟ میں نے دن رات لگا کر اس آم کو سنبھالا ہے اور اس کے ساتھ جب پھل لگا اور دش کوے نے آ کر اتار کر منڈی میں جا کر بیچنا شروع کر دیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے ٹنی تم فکر مت کرو، ابھی میں منشی کو بھیجتا ہوں۔ پھر چیل دیدی نے منشی کو بھیجا اور جنگل سے جا کر کالو دش کوے کو پکڑنے کے لیے۔ ارے میں تمہیں پکڑنے آیا ہوں، ارے تم مجھے کیوں پکڑو گے، میں نے ایسا کیا کیا ہے، چلو میرے ساتھ، زبان میرے ساتھ مت چلاؤ۔ پھر منشی کالو دش کوے کو پکڑ کر چیل دیدی کے پاس لے جاتا ہے۔ وہاں ٹنی اور چیل دیدی سارے موجود تھے۔ ارے کالو دش کوے، تم نے ٹنی کے کیوں آم اتار کر منڈی میں بیچے ہیں؟ تم ابھی محنت کر کر اپنا باغ لگا سکتے تھے۔ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، جو منڈی میں نے آم بیچے ہیں وہ سارا پیسہ میں ٹنی کو واپس کر دوں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ کالو دش کوے کو منشی بہت مارتا ہے اور کالو دش کوا اپنی غلطی کا اعتراف کر کر ٹنی سے معافی مانگتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگی چینل کو ضرور سبسکرائب